ایوان زیریں کا کسٹوڈین بننے کی بجائے حکومتی پٹھو کا کردار ادا کرنے والے اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کو اس وقت منہ کی کھانا پڑی جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کی جانب سے پشتون تحفظ موومنٹ کے رکن قومی اسمبلی علی وزیر کی نااہلی کے لیے دائر کردہ ایک ریفرنس مسترد کر دیا اور قرار دیا کہ محض پولیس FIR کی بنیاد پر کسی پارلیمنٹیرین کو نااہل قرار نہیں دیا جا سکتا اور اسپیکر کو اس اہم نقطے کا پتہ ہونا چاہیے۔ یاد رہے کہ علی وزیر ریاستی اداروں کے خلاف تقریر کرنے کے الزام میں پچھلے 1 ماہ سے زیر حراست ہے، لیکن یہ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں پہلا واقعہ ہے کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے کسی رکن اسمبلی کے خلاف صرف ایک FIR کی بنیاد پر اس کی نااہلی کے لیے الیکشن کمیشن کو ریفرنس بھیجا ہو۔ اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ایک وفاقی وزیر نے آف دا ریکارڈ یہ موقف اختیار کیا کہ وزیر اعظم عمران خان کا اس ریفرنس سے کوئی تعلق نہیں تھا اور پشتون تحفظ موومنٹ کے حوالے سے ان کے خیر سگالی جذبات سے عوام اچھی طرح آگاہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے علی وزیر کے خلاف ریفرنس انہی قوتوں کے کہنے پر دائر کیا ہوگا جن کے خلاف پشتون تحفظ موومنٹ کی قیادت اکثر اپنی تقاریر میں تنقید کرتی ہے، یعنی اسپیکر نے علی وزیر کے خلاف نااہلی کا ریفرنس اسی خفیہ ایجنسی کے کہنے پر دائر کیا تھا جو خود کو نام نہاد قومی مفادات کا ٹھیکیدار سمجھتی ہے۔ تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ اگر اسد قیصر قومی اسمبلی کے معاملات بھی ایجنسیوں کے کہنے پر چلا رہے ہیں تو پھر اس اسمبلی کا اللہ ہی حافظ ہے۔ ہم تنقید کرنے والے شاید بھول جاتے ہیں کہ اس ملک میں خفیہ ایجنسی نہ صرف حکومت کو چلا رہی ہے بلکہ اپوزیشن بھی اسی کی مرضی سے تمام فیصلے کرتی ہے۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن نے PTM کے رکن قومی اسمبلی علی وزیر کی نااہلی کے لیے اسپیکر کا ریفرنس واپس بھیج دیا ہے، جس کے ساتھ ایک FIR بھی منسلک کی گئی تھی اور یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ علی وزیر کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے۔ اسپیکر نے جواز دیتے ہوئے لکھا تھا کہ یہ FIR کراچی کے علاقے سہراب گوٹ میں 6 دسمبر کو علی وزیر کے PDM جلسے میں اشتعال انگیز تقریر کے خلاف کاٹی گئی تھی اور رکن اسمبلی کی تقریر کا مواد ملک دشمنی پر مبنی تھا۔ ذرائع کے مطابق ریفرنس میں FIR کے ساتھ علی وزیر کی پاکستان مخالف تقاریر کی آڈیو اور ویڈیو ٹیپس بھی الیکشن کمیشن کو بھجوائی گئی تھی۔ اسپیکر اسد قیصر نے خفیہ ایجنسیوں کے کہنے پر یہ ریفرنس آئین پاکستان کے آرٹیکل 62G کے تحت دائر کیا تھا، جس میں کہا گیا ہے کہ کوئی شخص مجلس شورا کے رکن کے طور پر نااہل ہوگا اگر وہ نظریہ پاکستان، ملک کی فوج، ملک کی خود مختاری اور سلامتی، عدلیہ اور مسلح افواج کے خلاف پروپیگنڈے میں ملوث ہوگا۔ تاہم ذرائع کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن حکام حیران ہیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے انہیں اتنا کمزور ریفرنس کیوں بھجوایا، کیونکہ ہر خاص و عام جانتا ہے کہ کسی بھی رکن اسمبلی کی نااہلی کے لیے آئین پاکستان نے ریفرنس کو عدالتی سزا سے مشروط قرار دیا ہے اور آرٹیکل 63G کے آغاز میں ہی واضح کیا گیا ہے کہ نااہلی کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی مجاز عدالت کی طرف سے سزا یافتہ ہو۔ محض FIR کی بنیاد پر الیکشن کمیشن کسی پارلیمنٹیرین کو نااہل قرار نہیں دے سکتا۔ الیکشن کمیشن نے اسپیکر اسد قیصر کا ریفرنس مسترد کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ اسپیکر اور الیکشن کمیشن کا کام عدالتی فیصلے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ عدالتی فیصلے کے بعد اسپیکر یا چیئرمین سینٹ کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے کہ وہ 30 دن کے اندر مجرم رکن پارلیمنٹ کے خلاف نااہلی کا ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیجے۔ اگر اسپیکر 3 روز میں ریفرنس نہیں بھیجتا تو الیکشن کمیشن از خود کارروائی کا مجاز ہوگا اور مجرم رکن پارلیمنٹ کی نااہلی کا نوٹیفکیشن جاری کر کے اس کی نشست کو خالی قرار دے گا۔ لیکن پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں محض ایک FIR کی بنیاد پر کسی رکن کو نااہل قرار دینے کے مطالبے پر مبنی یہ پہلا ریفرنس تھا جس نے اسپیکر اسد قیصر کے داغدار کریئر کو مزید داغدار کر دیا ہے۔ لیکن اسد قیصر جیسے لوگوں کے لیے بھائی لوگوں کا حکم ماننا زیادہ ضروری ہے بجائے کہ آئین اور قانون کی پاسداری کرنا، اور یہی کچھ ان کے کپتان بھی کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے سن 2014 میں تب کے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے عمران خان سمیت تحریک انصاف کے 24 ارکان کی نااہلی کے لیے دائر کردہ 24 ریفرنسز مسترد کر دیے تھے اور الیکشن کمیشن کو ایک ریفرنس بھی آگے نہیں بھجوایا تھا۔ اسی طرح ماضی میں اسپیکر گوہر ایوب نے کراچی آپریشن کے خلاف تقریریں کرنے پر MQM اراکین کے خلاف FIR کی بنیاد پر نااہلی کے ریفرنسز مسترد کر دیے تھے۔ دوسری طرف پشتون تحفظ موومنٹ کے لیڈر اور آزاد رکن قومی اسمبلی علی وزیر نے اپنے وکیل کے ذریعے جیل سے پیغام بھجواتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے خلاف بغاوت اور ملکی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے جیسے الزامات جھوٹ پر مبنی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ریاست مخالف نہیں اور صرف پشتونوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔